Digital Pakistan, rhetoric or reality. For every 10% increase in broadband connectivity, there's a subsequent increase of 1.38% in GDP for a country like Pakistan. Digital Pakistan for public or digital Pakistan for people who are actually working in this industry or making an impact. Nobody shares the data. जब आपका data share नहीं हो रहा, वो information में convert नहीं हो रहा, government back out करे बहुत सी चीज़ों से, business करने से पीछे हट जाए. We don't have digital Pakistan. That we're very short-sighted when it comes to digital Pakistan policies. यूनिवर्सिटी का करिकुलम उठा के देख लें, that is very much outdated. उसमें उस तरह की चीजें available नहीं हैं. How part has always been missing. Number one, the government has to relax a bit. We're such a securitized state. हम कहते हैं जी हम 7th nuclear power हैं. But what does that do for us? 50% of Pakistan is not on the internet. उस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जो कोई इस्तेमाल ना कर सके? इस वक्त 4 टेलीकॉम कंपनीज हैं पाकिस्तान में, जिनमें से सवाए एक के 3 खसारे में. Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to today's panel discussion, Digital Pakistan, Rhetoric or Reality. My name is Fatima Akhtar. I will be the moderator for today's panel discussion. Before I begin the discussion and request our panelists to introduce themselves, I know we have a limited audience, but I would like to ask all of you a question. How many of you think Digital Pakistan is mere rhetoric? Any show of hands? And reality? So marginally, there's a marginal difference. Well, to begin with, Digital Pakistan does hold a lot of promise for Pakistan. And for those who think it's a rhetoric, there's a very interesting fact I would like to share with you, that for every 10% increase in broadband connectivity, there's a subsequent increase of 1.38% in GDP for a country like Pakistan. And over the next few minutes, these are the probing questions that we will be asking our panelists, that what will it take for a country like Pakistan to really, truly benefit from the advent of digital technologies? I will now request the panelists to briefly introduce themselves, and while they introduce themselves, if they can say a few opening words on what their vision of digital Pakistan is. So, Taimur, we can start with you. You have a mic. Yeah. Assalamu alaikum ji. My name is Taimur Malik. I'm the Director for Digital Transformation at SAP Pakistan. As part of my job, I look at a lot of public policy work, work closely with the government, various ministries, trying to push forward the policies that we feel, both as a company and as IT executives, what can help the country go forward, as Ms. Fatma just said. Based on the divide in this room, I feel like I won't be a very popular speaker. I do believe that Digital Pakistan is a lot of rhetoric. But having said that, perhaps something comes out of this discussion and we can see how to turn it into a reality. Thank you, Taimur. You're not alone in thinking it's rhetoric, so I think it'll be interesting. My name is Ali Naseer. I'm the Chief Data and Strategy Officer at Jazz. Pleasure to be here. I think this is a very interesting topic. And I can already tell from the brief conversation that we've had on the panel that whoever did take the effort to come here will enjoy the next hour. Thank you. Assalamu alaikum ji. मेरा नाम Bilal Abbasi है, and I work at Ignite, and I'm working as General Manager and look after the startup ecosystem and also the new initiatives at Ignite. So, question from Fatma that is it a reality or not? I think it's in a transition, so let's see. Assalamu alaikum ji. मेरा नाम तारिक रशीद है. I'm part of Systems Limited. I would say the largest IT company in Pakistan, and obviously the Digital Pakistan. From these two words, I think context is very, very important. That what are we talking about? Digital Pakistan for public, or Digital Pakistan for people who are actually working in this industry or making an impact. So obviously there is a different view on both sides. I would say that when we talk about Digital Pakistan from the government's side, it is more of a rhetoric, but on the other side there is a lot of hope. Excellent.
Bilal, I will begin with you since you represent the government of Pakistan. Governments play a key role when it comes to the digitization agenda. What are some of the initiatives that at the national scale are being undertaken by the government when it comes to achieving the vision of digital Pakistan? اچھا ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے وین ایور وی اسٹارٹ ڈسکسنگ تو یوزلی ہم ٹیلی کام اور آئی ٹی کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں لے جاتے ہیں, بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ ٹرانسفارمیشن تو 2013-14 میں 3G 4G کے آنے کے بعد سے دیر واز اے ٹرانسفارمیشن, اٹ واز اے ہیوج ٹرانسفارمیشن. لیکن اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں نا تو گورنمنٹ ہیز ناٹ ٹیکن مچ آف انٹرسٹ, کوئی نئے انیشیٹیوز ایسے نہیں آئے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ ایکو سسٹم پرووائڈ نہیں کیا گیا کہ وہ فردر فلرش کر سکیں. بٹ ریسنٹلی واٹ وی ہیو ڈن منسٹری آف آئی ٹی کے پلیٹ فارم سے وی فیل دیٹ دیر آر کپل آف انیشیٹیوز اگر وہ لیے جائیں تو وی کین اچیو اے لاٹ. سو ڈیٹا از دا بیسک تھنگ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈیٹا کی کلاسیفیکیشن امپورٹنٹ ہے, اینڈ مور امپورٹنٹلی آپ کو ڈیجیٹل آئی ڈی کی ایک پروویژن آپ نے سٹیزنس کو دینا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ڈیٹا شیئرنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ابھی اگر آپ اسٹیٹ بینک سے بات کریں گے یا FBR سے بات کریں گے یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے بات کریں گے, نو بڈی شیئرز دا ڈیٹا. جب آپ کا ڈیٹا شیئر نہیں ہو رہا, وہ انفارمیشن میں کنورٹ نہیں ہو رہا, اس کے اوپر سروسز نہیں چل پا رہی ہیں, اینڈ ایونچولی آپ سٹیزنس کو کوئی سروسز تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. سو واٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم نے ایک ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے پروگرام ڈیزائن کیا, دیٹ از کالڈ ایز ڈیپ ڈیجیٹل اکانومی انہانسمنٹ پروگرام. سو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم ڈیجیٹل آئی ڈی پرووائڈ کریں سٹیزنس کو, ڈیجیٹل لاکرز دیں تاکہ یہ اٹیسٹیشن اور باقی چیزوں سے سب کی جان چھوٹ جائے. ایوری ٹائم یو اپلائی سم ویئر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اٹیسٹیشن کرا کے ڈاکیومنٹ بار بار سبمٹ کروانے پڑتے ہیں. ٹو اوائڈ دیٹ پارٹ ہم نے وہ چیز ایڈ کی. ہم نے اس کے اندر پبلک کی انفراسٹرکچر ایڈ کیا, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دیر آر 2 ماڈلس جو کہ اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں. ایک آپ کا ساؤتھ کوریا کا ماڈل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا کو ایک جگہ کے اوپر آپ اکٹھا کر لیں. ناؤ دنیا اس سے کہیں آگے نکل گئی ہوئی ہے. آپ ایسٹونیا کے ماڈل کو دیکھیں تو دے ٹاک اباؤٹ دا ESB انٹرپرائز سروس بس یا ڈیٹا ایکسچینج لیئر کی بات کرتے ہیں. سو وی ہیو انکارپوریٹڈ دیٹ ایز ویل ان دا ڈیپ پروگرام. وہاں پر وی آر نادرا از بائی دا وے بلڈنگ دیٹ ایکسچینج لیئر. دین certain part is given to the Board of Investment. کچھ حصہ نیشنل آئی ٹی بورڈ کو دیا گیا, کچھ حصہ اگنائٹ کو پرووائڈ کیا گیا. یہ ساری آرگنائزیشن مل کے وہ ٹرانسفارمیشن کرنے جا رہی ہیں جس بیسک ٹرانسفارمیشن کریں گی اور ڈیٹا کے اوپر زیادہ کام کریں گی تاکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کر سکیں. باقی سروسز ان کی طرف سے آنی ہیں. دیر آر مینی ادر چیلنجز, اسپیشلی جب آپ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں. سسٹمس ہمارے ساتھ بیٹھے, دے آر دا بگیسٹ کمپنی ان پاکستان, لیکن ایوری ٹائم دے سیٹ ان اینی کانفرنس یا ٹاک ٹو دا گورنمنٹ آرگنائزیشن ریمیٹنسز کے چیلنجز ہیں اور بہت سے چیلنجز ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پارٹ کہ ہم نے کون سے انیشیٹیوز لیے ہیں, پالیسی سائڈ کے اوپر تو بہت سے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں لیکن اٹس ناٹ ایزی. بٹ پروجیکٹ سائڈ کے اوپر دیر آر مینی پروجیکٹس جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. بٹ اف یو آسک می کہ کیا یہ سفیشینٹ ہے, تو آنسر از نو. دیر از اے لاٹ ٹو ڈو, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن گورنمنٹس یوزلی آر سلو. سو یہاں پر دا ایزیسٹ وے ٹو موو فارورڈ از کہ گورنمنٹ بیک آؤٹ کرے بہت سی چیزوں سے, بزنس کرنے سے پیچھے ہٹ جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کر دیں, پرائیویٹ سیکٹر سے ساری چیزیں کروا دیں. سو دا گڈ ماڈل از, اگین آئی وڈ سے اگنائٹ کا ماڈل بہت اچھا ہے کہ اگنائٹ ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ اٹ سیلف, دے جسٹ ڈیزائن دا پروگرام اینڈ لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو اٹ اینڈ دے فنڈ اٹ. سو اس ماڈل کے اوپر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. آپ نے ڈیٹا کی بات کی. دس برنگس می ٹو یو علی. یو ریپرزینٹ جاز. جاز از پاکستان's largest digital operator. Telecom is the infrastructure layer for any digital ambition. How do you view the current situation with the government policy moves? Do you think that a lot of initiatives that the government is taking is pro-industry or pro-telecom? Gee, thank you, Fatma. I think you asked initially, how do we see what's our vision of digital Pakistan? The way I would define digital Pakistan is that we will become digital Pakistan if we have universal connectivity, which is the base layer, جدھر telcos کا بہت رول ہے.
But then the layer on top that is absolutely critical, and Bilal talked about that, is the presence of data-based decision making. वो data है, but obviously everyone holds on to it. So unless you have connectivity and then you have data that is available to people, we don't have digital Pakistan. So that's kind of, and I feel that on both fronts, we're struggling. Even though telcos have done their bit, as Bilal mentioned, जब 2014 में NGMS licenses आए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सिर्फ 2% थी, और वो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड था जो घरों में आपके वाईफाई लगा होता है. आज जो अगर टोटल आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखें तो उसमें से 98% मोबाइल ब्रॉडबैंड है. फिक्स्ड कनेक्टिविटी वहीं की वहीं है जहां 10 साल पहले थी. So I believe telcos, and of course government did facilitate that. So I think the 2014 auction was a good initiative. But uske baad se, while the connectivity layer is more or less built, that can certainly be improved, और 4G की connectivity वहाँ नहीं है जहाँ होनी चाहिए, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं. But I think the problem is, and I'll probably take an analogy of a farmer or agriculture. अगर आप मेरे से को पूछें कि पाकिस्तान की डिजिटल पाकिस्तान का क्या मसला है, तो मैं एक फार्मर की एनालॉजी लूँगा. देखें, एक किसान जो होता है जब काश्त के लिए एक अपनी फसल लगाता है, तो उसको पता है कि मैं ये फसल लगाऊंगा और इसको हार्वेस्ट करके पैसे बनाऊंगा, which is perfectly acceptable. लेकिन साथ ही वो दरख्त भी लगाता है अपने फार्म के इर्द गिर्द. वो दरख्त उसको छाँव देते हैं, उसकी लैंड इरोजन रोकते हैं, और वो दरख्त शायद उसको टैंजिबल रिटर्न नहीं देते हर सीज़न या हर साल, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स दैट बिकम्स एन एसेट फॉर हिम. अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशंस, और मैं गवर्नमेंट कह लें आप या सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस, पाकिस्तान में 2-3 साल की वैलिडिटी से ज़्यादा नहीं आती. और उन सब ने, ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, पिछले 25 सालों से, जब से आई गेस डिजिटल और आईटी का सेक्टर है, जितनी एडमिनिस्ट्रेशंस आई हैं वो एक फार्मर की तरह डिजिटल पाकिस्तान को एज ए कैश क्रॉप देखते हैं. वो देखते हैं कि हम इसमें पैसा कितनी जल्दी से कितना ज़्यादा निकाल सकते हैं. And I think that's absolutely the wrong policy. We need to invest in digital Pakistan, and that investment will not yield results for the next 5 to 10 years. ये मैंने अनोखी बात नहीं की, सारी दुनिया में इसका एग्जाम्पल है, और जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो इसी वजह से की है. So I think the biggest problem, Fatma, in my view, is that we're very short-sighted when it comes to digital Pakistan policies. And again, there is no one government or individual to blame, but overall as an economy, we have not got that right. Great, thank you. You spoke about जो आपने farmer की analogy दी and how the farm is his asset essentially. Pakistan's asset is essentially its youth, right? Over 60% of our population are people under the age of 30. This brings me to you, Tariq. You represent systems. It's a great success story for Pakistan. How do you, in your experience, view this huge asset that we have, and what digital can do for them in terms of creating opportunities, upskilling them, and creating more livelihoods? Because we see a lot of the youth leaving the country now. But do you think digitization holds the promise for the youth of Pakistan? जी, I think उसमें सबसे, अगर आप देखें ना कि अगर सिस्टम्स की कंपनी के लिए, सिस्टम जैसी कंपनी के लिए पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट, द स्किल्ड रिसोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट. जितना भी हम कहें कि जो लोग जॉबलेस हैं, इशू ये है कि सिस्टम को पिछले साल 1.5 साल पहले, क्योंकि लोकल स्किल इतनी अवेलेबल नहीं है, उसकी मेन वजह करिकुलम इज़ आउटडेटेड, उस पर उस तरह का फोकस नहीं है. अभी तक 15 साल 20 साल पुरानी चीज़ें चल रही हैं. अल्टीमेटली सिस्टम्स ने एक और इंटरनेशनल डिलीवरी सेंटर खोलना पड़ा है सिर्फ इसलिए कि लोकली लोग अवेलेबल नहीं हैं. अब उस चीज़ को आगे देखने के लिए जो करंट टेक्नोलॉजी है या जिस तरह से जो डिमांड है फ्रॉम अ सर्विसेज पर्सपेक्टिव, उस साइड पे ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, you can there will be very few like LUMS, GIK, या there may be few other universities. Other than that आप किसी यूनिवर्सिटी का करिकुलम उठा के देख लें on this side,
that is very much outdated. उसमें उस तरह की चीज़ें available नहीं हैं. ठीक है, so उस angle से it is a big challenge for companies like systems. अब जैसे I think there is nothing wrong with people going outside, but we should have a full pipeline ready for us. Unfortunately, that has dried out, and we're not doing anything at that level. Even at the university level also, I think any government needs to intervene. One is that we have to be very surgical to train people. Although system in its own capacity, we go back to institutes, universities, we invite their professors, we show them the real projects which are happening globally, which system is working and what other options are available, even suggesting them also, but it is not very easy for them to actually go and change the curriculum. I think that is where we need to really work hard. So I think as many graduates on the IT side we can bring in, I think we can consume it as a overall industry. And then obviously there were questions also, why there is no new unicorn, why those things are not coming up. And the other part is that especially because if there are many unicorns part of Pakistan system, then obviously we will have people available in the local market also, and we can compete globally, and obviously the whole impact everybody knows about the economy and all that. Sure, thank you. And this brings me to you, Taimur. You mentioned you work in the public policy space. What are some of the key challenges that you think companies like SAP face when we talk about digitization or advancing the digital agenda? So I can certainly talk about SAP, but I feel like that might not be too representative considering that we are a multinational company. For various reasons, despite how much we might want to, we're not really able to give back to the community in Pakistan the way we would want to. We have had challenges with respect to, for example, registering a company in Pakistan, which means that we have to repatriate our funds abroad. So there's a lot of challenges that exist for SAP specifically when it comes to kind of operating in a country like Pakistan. But more broadly, working with government, and I feel like that really touches at the core of what the issues are when it comes to digital Pakistan. Tariq Saab made a very important point about the importance of distinguishing between digital Pakistan from the government side and the private side. At the government side, Bilal Saab would probably be able to guide us a lot better. I see a lot of fragmentation. I see a lot of siloed work. A classic example from perhaps 2019 or 2020 was when, with a lot of fanfare, we had a fantastic executive from abroad, Mr. Shabat Ali Shah, come in, head the NITB. Within 3 months of that, we had another fantastic executive come in, Ms. Tanya Idrus, to head Digital Pakistan. We have multiple institutions that look at IT from a broad perspective. I have been in the IT sector in Pakistan for 5 years. I have no idea what either one of them does. They cannibalize on private sector opportunities. They have no kind of coordination amongst themselves when it comes to how policies should look. There are differing policies. There are contradictory policies that I see in government. We see initiatives being taken like the cloud policy, for example. The last I read about the cloud policy, about 2 years ago, every government institution was supposed to be migrating towards the cloud. 2 years later, we have nothing whatsoever like that. So there's a lot of issues when it comes to public policy, when it comes to continuity of policies. We have issues when it comes to harmonization and kind of siloed, fragmented work. And with due respect to a lot of the fantastic bureaucrats that I've worked with, none of them are IT experts. We have generalists heading IT organizations and ministries. Of course, Bilal Saab being a very important exception to that. There are other exceptions as well, but by and large, I don't see the government having the capacity or the capability to really take this digital Pakistan vision forward. Okay, excellent. I think so. If I capture what you just said, it's this silo approach and the leadership at the government level. Bilal, would you like to comment on this? Taimur raised some interesting points about the cloud policy. We recently saw the AI policy come up also. And over the next few months, with all the challenges, whether you mentioned data as one area, how do you see these policies actually contributing towards digital Pakistan? So, there is not just one policy which is going to fix everything. So you need to have multiple policies. So for AI, you need to have a
AI policy because, again, data is important over there. So talking about the cloud policy, I was one of the author of that policy. Uh, so what we tried to do was we wanted to give private sector an opportunity to come up with businesses and do the cloudification in Pakistan. So we wanted more CSPs in Pakistan. That's why we discourage government organization to set up any indigenous or in-house solutions. The cloud policy was approved. Then there was a process of accreditation, and the PPRA actually jumped in. So once different organizations started jumping in, the process started getting difficult because it's not easy to acquire the services or to procure the services. So they're coming up with a framework agreement, and they're also coming up with the accreditation, how to get it done. And I'm hoping that probably in few months, I'm not part of it anymore, but I'm hoping that in few months they'll get it done. Regarding digital Pakistan policy, look, the important part is we all know that what to do. We always talk about it, but how to do that, how part has always been missing. So what we tried to do in last year, we actually identified all the issues that what exactly needs to be done in 8 different verticals. So telecom was there, exports were there, capacity building, another important thing are HR, e-commerce, innovation, startup ecosystem. So everything was there. We also added the how part, that what needs to be done under these vertical. Again, I would say that governments are really slow in getting those policies because this red tapeism, people like myself, other technical people, they prepare all the policies in consultation with the private sector, but then they have to follow that bureaucratic processes. It has to go to the joint secretary, then additional secretary, to the law division, to the cabinet, and if it's an act, then it has to go to the parliament as well. So the process is so long that it sometimes gets, vanished, lost in the way. So AI policy, Digital Pakistan policy, data protection bill, cloud policy, cybersecurity policy, all these policies were prepared. But one thing what we have realized, there was one big policy which was missing, which probably government needs to work on, and that is data governance policy. Because data governance policy is one policy which actually tells you or which guides the cloud policy. Because if you don't know what data needs to be shared, how data needs to be classified, because in cybersecurity, if the data is secret data, it needs to be dealt differently. If it's a public data, it needs to be dealt differently. So you need to classify your data first. So that policy is missing, and I think that's just an opportunity for all the big organizations to support government in preparation of that policy. And maybe after that, it'll be easier to make the rest of the policies and getting them approved. So data governance policy is, I would say, the mother of all the policies. Sure. Ali, would you like to add on that? Because I understand data sovereignty is a big area for Jazz. That's something they've been actively working on. Are there some insights that you'd like to share in that regard? Gee, actually, before I do that, I think to give credit to Bilal and some bureaucrats, I agree with them. I was one in an earlier life. The cloud policy was an example of a good consultative policy that the government undertook. It's actually one of the few government policies that from a digital IT person in the private sector, I can support. As a result of the cloud policy, Jazz launched its cloud called Garage. It was launched in, I think, February last year. And within 1.5 years, mashallah, it's now the largest onshore cloud in the country. Lekin 95% of that business has come through private sector. गवर्नमेंट को जब हम जाके वो पॉलिसी दिखाते हैं और कहते हैं कि जी आपको, जिस तरह तैमूर ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत आपको ये चीज़ें पाकिस्तानी क्लाउड्स पे रखनी हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें तो इजाज़त लेनी पड़ेगी अपनी सरकार से, या and as Bilal said, then it goes and it gets lost in translation. So I think, yes, we've made a good cloud policy, but the
cloud office, I think, that was envisaged under the MOIT. Ab shayad ban gaya. I think I met Junaid the other day and he mentioned that the government needs to do a much better job of executing its own policies. Unless that happens, honestly, all of these great policies will only be worth the ink that they're written on. Coming to data, so I came into this role of Chief Data and Strategy Officer recently, and as pehle I was not a generalist, but not a data person. And now I'm kind of becoming a data evangelist because I'm realizing the power of this data. Aur abhi bahar to main shayad itna hum nahi gaye, although we're coming up with a product where we will be able to do data analytics for our customers. But within Jazz, I've realized that we were not leveraging data enough. And it's surprising, we have the largest data lake in the country, but uske bawajood, we were not truly capitalizing the power of data. And honestly, I think it is one of those things that Pakistan can do greatly with, because it doesn't take a lot of money, it doesn't take a lot of capital investment, it is something that is there. اور جو آپ نے ڈیٹا ساورینٹی کی بات کی فاطمہ، آج کیا ہوتا ہے کہ میں ایز اے کسٹمر گوگل پہ جا کے جو کو ریسرچ کر رہا ہوں، آئی ایم گیونگ گوگل اپرچونٹی ٹو کلیکٹ ڈیٹا پوائنٹس آن اے پاکستانی سٹیزن، اور وہ اسی چیز کو، اسی نالج کو، اسی انسائٹس کو نائکی کو یا ایڈیڈس کو بیچ رہے ہیں کہ آپ علی کو یہ جوتے کس طرح بہتر بیچ سکتے ہیں. سو دا منی دیٹ از بینگ کریٹڈ، اینڈ گوگل بائی دا وے پیز نو ٹیکسز ان پاکستان. So the money that is being made on Pakistani data is not coming into Pakistan. And that's why I think data sovereignty is absolutely critical, not from a firewall. I know there is a national security perspective to it as well, but I won't go into that. Purely from a commercial perspective, if Pakistan has to truly be a digital Pakistan, we need to be more in control of our sovereign data and ensure that Pakistani data stays in Pakistan. That's kind of our point of view, but I think getting there will be not an easy task. Sure. Tariq, this brings me to you. And companies like System are pivotal when we talk about a digital Pakistan. What will it take to create more organizations like Systems in Pakistan? What do you think are some of the key challenges? You talked about unicorns and the lack of actually unicorns in Pakistan. What do you think are some of the key reasons we've not been able to create that kind of ecosystem? I think multiple areas ہیں. I'll use the example of COVID time. جب گورنمنٹ نے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ جی آپ اپنے بندے فائر نہ کریں، جو اسمال اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے آپ وداؤٹ انٹرسٹ اسٹیٹ بینک، آپ اپنے بینک سے لون لے سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک آپ کو کر. اگر آپ جا کے اسٹیٹسٹک چیک کریں تو شاید ہی کوئی ایک لون کسی کے لیے اپروو ہوا ہو. ٹھیک ہے. سو دا گورنمنٹ کی وہ اب ناؤ وی ایکسپیکٹ کہ جی اتنا میجر قسم کا شوق آیا ہے اور اس میں وہ کمپنی سروائیو کر جائیں سروس ڈلیوری پوائنٹ آف ویو سے. سو دس از ون پارٹ آف اٹ. جو پالیسی اور بگ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس بٹ نتھنگ ہیپننگ ایٹ دا بیک اینڈ. اب جو اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر اسمال اسٹارٹ اپ کی بات کریں، 100 لوگوں کی کمپنی، 150 لوگوں کی کمپنی، سب سے بڑا مسئلہ آئی تھنک چلے ریسورسز از ون پارٹ، وہ کسی طرح سے ٹرین کر کے ایڈریس کر سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ورکنگ کیپیٹل کا ہے. اس وقت آبویسلی آپ نے ابھی سنا ہے کہ جیسے فری لانسنگ پچھلے کتنے سالوں سے اسٹرگل کے بعد اب جا کے ان کے اکاؤنٹ اوپن ہونے شروع ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ورکنگ کیپٹل کے لیے اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جس میں وہ جا کے کہیں سے لون لیں. بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک کہتے ہیں جی فزیکل کولیٹرل چاہیے، آپ فزیکل کولیٹرل دیں گے تو اس کے بعد آپ کو پیسے مل سکتے ہیں کہ جی اپنا گھر رکھ دیں، کچھ اور چیز کر کے رکھ دیں. تو یہ جتنی بھی اچھا، اور ان ساری کیونکہ کنڈیوسو نہیں ہے اس طرح کی انوائرمنٹ. اگر کوئی نکل کے آ جاتا ہے تو اٹس پیور لک فار دیٹ. لیکن جیسے انوائرمنٹ کی بات ہے کہ جی انوائرمنٹ میں جو بیسک فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ مسنگ ہیں اس اسٹیج پہ. تو اس وجہ سے میجورٹی لوگ پھر یہی کرتے ہیں. اب تک کا یہ پارٹ تھا. ابھی جیسے فرض کریں کہ سسٹم اس وقت تقریباً سسٹم لمیٹڈ پاکستان کے 8 انٹرنیشنل آفیسز ہیں. سسٹم لمیٹڈ از پبلک لمیٹڈ کمپنی. اب تک کا یہ تھا کہ جی آپ اگر ڈالر میں لے کے آ رہے ہیں پیسے، آپ ریٹین نہیں کر سکتے تھے ڈالر میں. اب آ کے ریسنٹلی ہوا ہے کہ ٹھیک آپ 50% ریٹین کر سکتے ہیں.
रिटेन करना इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन जैसे फर्ज करें सिस्टम जैसी कंपनी ने अगर एक्विजिशंस करनी है रीजन में या अदरवाइज कुछ काम करना है तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सो आई थिंक मल्टीपल चीज़ें, स्टार्टअप की अपनी एक स्ट्रगल है, ऑब्वियसली जिसके पास आइडिया है, और वेंचर कैपिटल का हमें पता ही है कि उसका क्या किस तरह से मसले हुए हैं, लोगों ने वो कितने कपल ऑफ वो बस्ट हुए हैं, लोकल सिस्टम भी नहीं है, तो आई थिंक वो इस तरह की अभी तो एक स्ट्रगल ही है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक उस साइड पे फैसिलिटेशन वाला पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ भी जाएं तो ग्रोथ के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इन्वेस्ट कौन करेगा? जो जहाँ पे सेटअप है वो एक इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कंट्रोल भी हमें चाहिए। अब वो कंट्रोल अगर ले लेंगे तो चलेगा कैसे? ठीक है, तो इस तरह के कई सारे मल्टी डायमेंशन टाइप के इश्यूज हैं। And Taimur, for SAP in Pakistan, I think that to attract companies like SAP to come to Pakistan, again, that'll be instrumental when we talk about digitization or digital transformation. What do you think are some of the enabling policies which may already be in place? I'm trying to take the conversation to a more positive note. I'm not sure I'm the best for a positive spin, but look, SAP Pakistan has been very fortunate. We've done a lot of business in Pakistan, perhaps more than what our regional managers may have expected, thanks to partners like Systems Limited and many other partners in the ecosystem here. To attract a company like SAP in Pakistan, I feel like, number one, the government has to relax a bit. We need to deregulate. We need to figure out how to incentivize companies like SAP, like Google, like AWS, like Microsoft coming in. Ali Sab spoke about the importance of data residency and the national security perspective about it, for example. I can tell you, G, for a fact that our own data, well, I'm not talking about Jazz specifically, but generally the data that our government possesses is at far more risk than if it were to be placed abroad in a robust, sophisticated infrastructure like Google or AWS might offer. In Pakistan, unfortunately, because, if I may speak freely, I think we're such a securitized state that we have an almost paranoid kind of suspicion of foreign companies. We have a paranoid suspicion of what would happen if, God forbid, our data were to go abroad. Quite honestly, despite that, I would say in spite of the infrastructure that the government provides us, it's miraculous that we have unicorns like Systems Limited. There are companies that do want to come in, but simply do not have the infrastructure, do not have the incentivization from the government. Short of, I think, honestly, a deep rethink of the policies that we have, a divorce from this highly securitized paradigm, short of that, I don't see more and more companies entering. We are here, we cannibalize on a lot of business in the country. I don't mean SAP, I mean foreign companies. We take advantage of periods of growth in the economy, and we try to sell SAP, of course, as a business software company, so we sell to other businesses. We are very much a part of the boom and bust cycle that the country experiences. But short of a deep rethink, in my opinion, of kind of where we want this country to go and what kind of protectionist schemes we might have, what kind of incentives we want for foreign companies, do we even want them there? I don't think we're going to be able to attract the kinds of companies we would like to bring in that kind of FTI. Sure. So there's been a lot of buzz recently. We've heard that in the next year the 5G auction will take place, and this brings me to the next question, which is for Bilal and Ali yourself as well. That with all this talk on 5G, how much do you feel that policy moves like these will help achieve the digitization agenda? If we go in terms of the infrastructure, because I understand it requires a huge investment, how ready is the industry? So Bilal, if you want to just start, and then we can move on to it. Although it's not my topic, but still, I just want to give an insight, sure, which I have been listening in ministry. Sure. There has been a discussion, and there were a few people in Ministry of IT. They really wanted, they were pushing for 5G.
But what I get from the discussion that has been going on within the ministry, that industry was not ready for it, because they really want that, there are certain other things which needs to be done first to actually move towards 5G. So I think if government is pushing without the support from the industry, I think we as a government should not jump into such sort of things. You need to bring industry on board. You need to facilitate them first, because there is a lot of infrastructure deployment that needs to be done if you launch 5G. So whether industry is doing good, whether their revenues are good, they're earning well, whether we have leveraged or benefited from 3G, 4G enough. If we have done all these things, then I think we should move towards 5G. But otherwise, I think we need to bring industry on board before going towards 5G. Sure. Ali, would you like to say something? I would like to add that 50% of our country is still not online. So in this context, conversations like 5G, where do they stand? Yeah, thanks for setting it up for me nicely, Bilal. Dekhin ji, any technological progress is good. So 5G is a good technology. I will never argue against 5G. Unfortunately, Pakistan mein, jis tarah Bilal ne zikr kiya, the enabling conditions for 5G to exist and succeed do not exist. So just by launching ke 5G تاکہ پاکستان ان ملکوں میں شمار ہو جائے جن کے پاس ایک زمانے میں نیوکلیئر بم ہم کہتے ہیں جی ہم 7th nuclear power ہیں, but what does that do for us? So yes, we can launch 5G tomorrow and claim that we're one of, I don't know, 15, 20, 30 countries that have launched 5G. Unfortunately, it will be a complete failure. The reasons for that are not because I'm saying so. The reason for that are structural in the economy. اس وقت جس طرح فاطمہ نے ذکر کیا 50% of Pakistan is not on the internet. تو 5G ہو 4G ہو 3G ہو ان کو کوئی غرض نہیں ہے بیکاز وہ انٹرنیٹ پہ ہے ہی نہیں. تو پہلی تو ہمیں چیز یہ کرنی ہے کہ اس 50% کو انٹرنیٹ پہ لے کے آنا ہے, اور کنزیومر ریلیونس کے لیے 4G is more than adequate. ساری دنیا میں 5G کا بزنس کیس IoT, M2M ان چیزوں پہ پریڈیکیٹڈ ہے. کنزیومر ریلیونس 5G کی کیا ہے کہ نیٹ فلکس کی مووی آپ اگر پہلے 10 سیکنڈ میں لوڈ کرتے تھے ڈاؤن لوڈ, 5G کی شاید آپ 2 سیکنڈ میں کر لیں گے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. سو اٹس ناٹ اے کنزیومر ریلیونٹ ٹیکنالوجی جسٹ ایز یٹ. اٹ ول بیکم ون ود ڈرائیورلیس کارز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پاکستان میں 5G کا اس وقت سب سے سستا فون 2.5 لاکھ روپے کا. تو اگر 5G آ بھی گئی, less than 1% of the population today has a 5G phone. And I would hazard a guess کہ اگر 5G آ بھی گئی اگلے 10 سال 2 یا 3% سے زیادہ آبادی وہ فون افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ جو کوئی استعمال نہ کر سکے. 5G کا جو خرچہ ہوگا انڈسٹری کے اوپر, اور جو بلال نے بات کی کہ انڈسٹری نے تھوڑا سا موقف یہ لیا ہے کہ جی دس ڈز ناٹ میک سینس, وہ بزنس کیس ہی نہیں بنتا. IMF سے بڑی مشکل سے ہم نے بلینز آف ڈالرز لون لیا ہے. اگر یہ 5G آ گئی تو یہی ٹیلی کام کمپنیز اس میں سے کافی سارا پیسہ واپس بھیج دیں گی ٹو بائی دیٹ 5G equipment which is not made in Pakistan. And my last point on this is very simple. Again, we're not against technology, we're not against progress, but the enabling conditions that exist. میں آپ کو صرف اس چیز پہ ختم کروں گا کہ اس وقت 4 ٹیلی کام کمپنیز ہیں پاکستان میں جن میں سے سوائے ایک کے 3 خسارے میں اور ایک از اپ فار سیل. اور اگر یہی پالیسیز گورنمنٹ کی رہیں تو جو ایک کمپنی اس سال پروفٹ میں ہے وہ بھی اگلے سال خسارے میں ہوگی. سو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ دی انڈسٹری ٹو سپورٹ این انیشیٹو دیٹ از گوئنگ ٹو کل دم, اینڈ سیڈلی دیٹ از دا سچویشن. آئی ایم آل فار 5G, بٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو کریکٹ some structural faults in the system before it can be a success. Sure. And as we move towards the end of the panel discussion, are there any questions from the audience that you would like to ask our panelists? Please raise your hand. If you can just stand up and ask your question. My name is Manzoor. جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان کو آپ نے انالوجی کیا فارمر کے ساتھ, تو میں اس کو تھوڑا براڈر پرسپیکٹو میں یوں کہوں گا کہ
اگر پبلک لیول پہ یعنی گورنمنٹ لیول پہ اگر ڈیجیٹل پاکستان کا اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے سٹیزنز کا ایکسپیرینس اور سٹیزنز کو جو سیوک سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں گورنمنٹ اداروں سے، اگر اس کا ایکسپیرینس ڈیجیٹلائزیشن سے بہتر نہیں ہوتا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مطلب اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ گئے دفتر سے، انہوں نے ایک اپلیکیشن سے پرنٹ لیا آپ کا اور کہا جی کہ یہ جاؤ فلاں سے ٹیسٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، تو ایسی ڈیجیٹلائزیشن کا تو فائدہ کوئی نہیں جس سے سیوک سروسز امپروو نہ ہوں. اور سیوک سروسز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بتا دوں. اور دوسرا یہ کہ جو ٹیلی کام اور آئی ٹی سیکٹر میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ملٹرائزیشن ہے، کیا یہ ہماری آئی ٹی پروگرس کو یا ٹیلی کام کی پروگرس کو کوئی سلو ڈاؤن کر رہی ہے یا اس پہ کوئی افیکٹ کر رہی ہے؟ تھینک یو. ٹھیک ہے، تو آپ کے 2 سوال ہیں. whoever from the panel wants to talk about civic tech in Pakistan and اس کا the potential of that over the next few years, we can have a shot at that. جی I'll probably take the first one. Sure, please do. سو منصور بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ نے اگر میں نے جو ڈیجیٹل پاکستان کی ویژن بتائی تھی وہ یہی تھی کہ کنیکٹیوٹی، اور کنیکٹیوٹی کے اوپر ٹرانسپیرنسی آف ڈیٹا، جس پہ جس طرح ایز یو سیڈ ایک عام پاکستانی کو ڈیجیٹل پاکستان تب ہٹ کرے گا جب اسے گھر بیٹھے بیٹھے اس کا پاسپورٹ بھی رینیو ہو جائے گا اور وہ ڈیجیٹل آئی ڈی کے ساتھ یا جو ود پراپر چیکس اینڈ بیلنسز اس کو سروسز ملیں گی، جو کہ آج نہیں ہے. تو آج ایکچولی ایک تھوڑی سی فرق ہوتی ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے اور ڈیجیٹائزیشن ہے. پاکستان میں اس وقت ہم کسی حد تک ڈیجیٹائز ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے بہت سے وہ جو کاغذی فائلیں ہوتی تھیں وہ اب ای میل کے تھرو یا انٹرنیٹ کے تھرو جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے سسٹمز اس کے مطابق چینج نہیں ہوئے ویز ویز سٹیزنس. ہاں ای سہولت سینٹر کچھ گورنمنٹس نے بنائے ہیں، اس سے کافی زندگی آسان ہو گئی ہے، اور ایکچولی ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہے بٹ اے لاٹ آف فیسلٹیز ایگزسٹ، بٹ ان کو گائیڈ کرنے والا، سٹیزنس کو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ذاتی طور پہ میرے ساتھ ایک مائی فادر از 86 ماشاء اللہ، تو ان کے فنگر پرنٹس نہیں آتے، بایو میٹرک نہیں آتا، تو وہ ہر جگہ جا کے بینک وغیرہ جا کے بڑی دقت ہوتی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نادرا سے جا کے ایک سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ جو عمر رسیدہ حضرات ہیں جن کے فنگر پرنٹس مٹ گئے ہیں. آئی ڈڈنٹ نو دیٹ اینڈ آئی ایم سپوز ٹو بی ان آئی ٹی. سو وہ جو انفارمیشن ہے کہ کیا سہولیات اویلیبل ہیں وہ شاید اس حد تک نہیں ہے. اینڈ آئی ایبسلیوٹلی اگری ود یو کہ جب تک عام شہری کو ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ نہیں ہوگا ہم اس کو ڈیجیٹل پاکستان نہیں کہہ سکتے. ملک شہید. علی نصیر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم 5G کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن جب 4G کے اسپیکٹرم کی بات آئی تو اس وقت 1 یا 2 کمپنیوں نے ہی وہ اسپیکٹرم خریدا تھا. تو ابھی کتنی ٹیلی کام کمپنیاں 4 میں سے جو 4G مکمل طور پر پرووائڈ کر رہی ہیں، اور کتنا ایریا کور کیا گیا ہے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم 5G لے کے آ رہے ہیں، ملک کے لیے بہت بہتر ہے. آپ نے بتایا کہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، بالکل اسی طرح ہے کہ انفراسٹرکچر کے بغیر لے کے آتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. لیکن اب 4G پر بھی جب مکمل نہیں ہے، ہمارا پورا ملک ابھی 4G پر بھی مکمل نہیں ہے. بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ابھی تک 4G نہیں آئی. تو اس سچویشن میں جب انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، ہم 5G لے کے آتے ہیں تو ہم کہیں ڈیجیٹلائزیشن میں آگے بڑھتے بڑھتے اچانک پیچھے تو نہیں گر جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی، بڑا مشکل سوال ہے، لیکن اس کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ لائسنسز کا یہ ہے کہ وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے. ہوتا کیا ہے کہ آج گورنمنٹ آکشن کرتی ہے اور جائز کو یا کسی کمپنی کو کہتی ہے کہ آپ لائسنس لیں. وہ لائسنس ہے فار ایگزامپل $400 ملین کا. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، میں 15 سال کا وہ لائسنس ہے، میں اپنا بزنس کیس بناتا ہوں کہ میں اگر $400 ملین کا یہ لائسنس لوں گا تو اس پہ مجھے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے، جس طرح آپ نے کہا ایکوپمنٹ وغیرہ کی. تو ایک باقاعدہ بزنس کیس بنا ہوتا ہے کہ اس پہ میں مزید $200, $300, $400, $500 کی انویسٹمنٹ کروں گا تاکہ 15 سال میں اس انویسٹمنٹ کو ریکوپ کر سکوں. انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے لائسنسز ڈالر ڈینومینیٹڈ ہیں تو میری جو وہ 400 ملین کی میں قسطیں دے رہا ہوں وہ ہر سال بڑھ رہی ہیں.
तो एक साल अगर वो 100 मिलियन मैंने दिया, वो 300 मिलियन रुपीज़ बना, तो अगले साल मुझे नहीं पता कि वो 400 मिलियन बनेगा या 500 मिलियन बनेगा, जिसकी वजह से वो पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाना चाहिए वो हमारी लाइसेंस पेमेंट्स में जा रहा है. सो एक तो वी बिन पिटिशनिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जी हम पाकिस्तान में पैसे कमाते हैं, हम रुपीज़ में पैसे कमाते हैं, हम तो अपने कस्टमर्स को डॉलर्स नहीं चार्ज करते, तो आप हमसे क्यों डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं, जिसका जवाब आज तक मुझे तो नहीं मिला कम से कम. So number one issue is that this dollar denominated license has to go. जब तक ये नहीं जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए उस लाइसेंस के लेने के बाद वो सफ़र करेगी. I hope that answers your question. 4G जी इस वक्त तकरीबन 52% के करीब कवरेज है. So, any other question? On that note, I will ask one last question from the panel. What is the one key recommendation that each of you would make for us to make digital Pakistan a reality? I'll start with you, Taimur. I'd like to echo what Tariq Saab said regarding the paucity of the right skill sets in Pakistan today. We have a tendency to fetishize India. We talk as if, we're mere steps away from maybe not competing, but at least being at par with them when it comes to the IT output. But we also forget that it's been more than 50 years since, the foresight of Jawaharlal Nehru, that they established, multiple IT schools, and I'm forgetting what it's called, the IITs of India. So I really feel like to make this a reality, we truly need to enable our young people, our youth, with the right skills. I have a question for Ali Saab and for you, both being in jazz. We always hear that there's about 50% access to mobile broadband. But if I'm not mistaken, it's less than 2% that are actually active subscribers. So, आपकी बात जी बड़ी दुरुस्त है कि हम nuclear power तो बन गए, what does it do for us? हमने अगर penetration कर भी ली, even if we get to 70-80%, what will that do for us, right? Unless the youth has the right skill sets to actually take advantage and integrate into this, the global world where digital technologies actually are a big part of progress. So, Ali, would you like to add to that? No, I agree with Taimur. I think Tariq Saab ne alluded to this as well, the right skill set. Dekhein, I've had the pleasure and privilege of living and working abroad for 17 साल पाकिस्तान से बाहर काम किया है. और मैं एक चीज़ पाकिस्तानी टैलेंट का आपको बताऊं कि हम दुनिया में मार नहीं खाते किसी से. Given the right opportunities, Pakistani talent, because the systems don't work for us in Pakistan, every Pakistani has a mentality कि यार ये काम किस तरह करना है, rather than कि मुझे पहले काम करने के लिए resources चाहिए. And that mindset is extremely important in this day and age. Unfortunately, the systems around us limit that capacity. I think, Tariq Saab, if I'm not mistaken, we're the 4th largest freelancing population in the world. Despite only 52% of us being connected on mobile broadband, yes, we are the 5th largest country also, but I think the fact that we can speak reasonably good English, ये बहुत बड़ा advantage है, and we're digitally savvy and we're driven. Pakistan का future bright है. There are very few things that are required. I think the skill sets is one. But honestly, at the governmental level, and I used to be a bureaucrat, Taimur, and the reason why I left was because I couldn't deal with it. But I'll tell you something that we proposed to the government back in 2017, we being Jazz, कि और कुछ हमने मुल्क study किए, Malaysia, Russia, India, Turkey, that have followed that digital route. And of course, Taimur, you're absolutely right, India saw this in the 1960s. आज भी अगर हम एक मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटलाइजेशन जो कि हमारे एक नेबर मुल्क ने सेटअप की, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है हर महीने, एंड उस मीटिंग में वो सब मिनिस्ट्रीज़ को कहते हैं कि आपने डिजिटलाइजेशन पे ये काम करना है, अगले महीने हमें रिपोर्ट करें. MOIT का वो मैंडेट इस वक्त नहीं है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इट स्टार्टेड ऑफ मोर एज अ टेलीकॉम्स थिंग. I genuinely feel that if there is one body driven by the Prime Minister, the head of state himself or herself,
that will really start to drive the agenda. پاکٹس میں بہت اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں. اگنائٹ کا بلال نے ذکر کیا. پرائیویٹ سیکٹر میں سرٹنلی وی ویری پراؤڈ آف سسٹمز, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی براٹ ٹوگیدر, اینڈ دیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر کی ناٹ ڈو, دیٹ ون گورنمنٹ ایجنسی کی ناٹ ڈو. اف دیر از, لوگ بجلی کی بات کر رہے ہیں, انرجی کی بات کر رہے ہیں, آف کورس سیکورٹی, ٹیررزم آر امپورٹنٹ. I genuinely feel that if digitalization is taken as one of the big priorities of Pakistan, ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. Thank you. میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ از گڈ ایٹ فیلنگ پروجیکٹس, سو پاکستان ایکولی اچھا ہے اس چیز میں. سو ایک چیز تو یہ ہے کہ لیس گورنمنٹ, آئی تھنک کہ یہ ہونا چاہیے, دیٹس ون تھنگ. سیکنڈ, اگر کوئی پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے بنتی ہے تو اٹ شوڈ بی پیپل سینٹرک رادر دین اسٹیٹ سینٹرک. ہماری ہر پالیسی ہم اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, پیپل سینٹرک نہیں ہوتی ہے. سو اگر یہ مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے سرکار کی طرف سے تو یہ ضروری ہے ہر پالیسی کے لیے. اینڈ تھرڈ تھنگ از آف کورس کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوئی. 62% یوتھ ہے. ابھی بھی ٹیکنالوجی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں, دنیا کو پہنچ سکتے ہیں بہت آرام سے. انڈسٹری لگانا بڑا مشکل ہے, ہیلتھ سیکٹر میں دنیا کو پہنچنا بہت مشکل ہے. سو ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کر سکتے ہیں, اور ہماری یوتھ اگر 62% ہے تو اس کو رائٹ اسکل سیٹ دے کر آپ کام کر سکتے ہیں. ہم نے اگنائٹ کے پلیٹ فارم سے تقریباً 3.8 ملین رجسٹریشنس کی. فری لانسنگ کی آپ نے بات کی, فری لانسز پروڈیوس کیے. ایک اچھا نمبر تو ہمیں مل گیا ہوا ہے, لیکن وہ جرنل آپ کا ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ہر سال. $400 ملین پاکستان لے کر آ رہے ہیں. بٹ آپ کو اسپیشلائز ریسورسز کی ضرورت ہے, اسپیشلائز اسکل سیٹ کی ضرورت ہے, تو اس کے اوپر بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہر پروگرام کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا. ہماری بڑی کمپنیز ہیں, جیز ہے, SAP ہے, سسٹم ہے, ان کے اپنے بھی بہت سے پروگرامس ہیں. وین دے انڈکٹ سمبڈی تو بہت سے لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. بٹ ادر دین دیٹ ایز اے CSR بھی آپ لوگ بہت سا کام کر رہے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا اور انکریز کیا جائے ان کولیبوریشن ود گورنمنٹ, پرابلی وی کین برنگ مور ریزلٹس. آئی تھنک 3-4 چیزیں جو ایڈریس کی ہیں, آئی تھنک وہ بالکل آئی فلی انڈورس دیٹ. آئی تھنک دوسری چیز ابھی یہیں سے آئی تھی کہ جو لوگ ڈیسیجن میکنگ میں ہیں ان کو دے آر ٹوٹلی ان اویئر کہ جی ہمیں کرنا کیا چاہیے اس اسٹیج پہ. آئی تھنک آئی ڈونٹ نو اس کا کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, بٹ آئی تھنک یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ جو کی ایریاز ہیں وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ جو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ گورننس میں کیا ضرورت ہے, اسٹیٹ کو کیا ضرورت ہے, ٹیکنالوجی میں کیا ضرورت ہے. آئی تھنک اگر اس طرح کی انٹروینشن ہو, اور اس کے ساتھ پھر جب علی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ٹاپ لیول پہ ایگزیکیوشن سائڈ پہ دیر از اے پش, کیونکہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ایون گورنمنٹ لیول پہ, چاہے وہ سول ایویشن کی آٹومیشن ہو, چاہے وہ کسی اور پبلک سیکٹر کی یوٹیلیٹی اسٹور کی آٹومیشن ہو, وہ ساری چیزیں لیفٹ رائٹ اور سینٹر ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے گورننس ایٹ دا گورنمنٹ لیول از ریئلی ناٹ اپ ٹو دا مارک, اور وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے. اور اوبیسلی جو اوور آل اسٹرکچر ہے, آئی تھنک علی از ویری he knows, he has the insight also from the bureaucracy perspective or from civil service perspective also. I think وہاں پہ بھی ایک انٹروینشن کی ضرورت ہے اگر لانگ ٹرم سسٹینیبل ٹریجیکٹری پہ جانا ہے in terms of a growth either on digital or any other part of the government or private sector. Excellent. Thank you to the panelists. I think in conclusion, the way it was summed by everyone, I would just like to add that it has to be a long-term goal to reach digital Pakistan. It will take a village. We have to work together. Collaboration is key. And most importantly, I think Ali ne mindset ki baat ki. I think the name is Jugaru mindset. So I think that's the hustle we have in our youth is really our biggest strength. So on that note, I'd like to thank everyone who joined us today. I would like to thank our panelists today. I would like to thank PIDE today for organizing this wonderful discussion. I hope all of you benefited. Thank you.